بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 5 سوالوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ آدمی کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے مہار سمجھتا ہے۔ وہ اس بھول میں گرفتار ہے کہ کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں، جو چاہے پیے، جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ بے فکری اور لاابالی پن کی زندگی بسر کرنے کا نام شخصی آزادی رکھا گیا ہے۔ اس کے بڑے بڑے لوگ حامی ہیں۔ ان کے منہ میں ہر وقت یہی ہے کہ ہر شخص آزاد ہونا چاہیے، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر جہاں جی چاہے چلا جائے۔ تماشا یہ ہے کہ یہی آزادی کے حامی زبان سے تو یہ کہتے ہیں، لیکن جب کوئی بے مہار اور لاابالی انسان آزادی کی ترنگ میں آ کر خود ان کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے تو پھر وہ اسے ادھر ادھر سے گھیر کر پکڑتے ہیں اور اس کی ناک چھید کر اس میں نکیل ڈال دیتے ہیں اور سرا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قید خانے بھرے ہوئے ہیں، جیل خانے آباد ہیں اور مالداروں اور طاقتوروں کے سوا کسی کی مجال نہیں ذرا ان کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں سے ہٹ سکے۔ اس کے برعکس انسان کی آزادی سلب نہیں کر سکتا۔ خود اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند بنایا ہے، یہاں تک کہ وہ بے حکم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ سب سے بڑی روک تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے بل پر وہ کودتا ہے، یعنی جوانی، علم، ان سب کا اسے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک وہ ان چیزوں کی بابت سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جانے والا سوال کہ زندگی کیسے گزاری۔ انسان کی زندگی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی حیات چند روزہ اور عارضی ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور سورہ الذاریات میں انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ انعام میں ہر پیغمبر نے یہ پیغام دیا، اور میری حیات اور ممات اللہ کی اطاعت کے لیے ہے۔ روز قیامت ہر انسان کو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا کہ اس نے اسے کس طرح گزارا، اچھے عمل میں یا برے عمل میں، کیونکہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ قیامت کے دن دوسرا سوال جوانی اور عالم شباب کے متعلق ہوگا کہ اسے کن مشاغل میں گزارا اور اس میں کیا عمل کیے۔ ہر عمل کے لیے قوت، طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ جو کام جوانی میں ممکن اور آسان ہیں وہ اعمال بڑھاپے میں مشکل اور محال ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسانی قوتیں اور توانائیاں کمزور اور مزمل ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھے عمل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عبادت اور اطاعت الہی پیغمبری کا شیوا ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انسان ہوش کے بجائے جوش اور دماغ کے بجائے دل کا اسیر ہو کر شیطانی کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی بے ہوش اور جوشیلی جوانی برے اعمال کی وجہ سے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جوانی میں اطاعت الہی اور عبادت خداوندی اور خدمت خلق میں گزارے۔ اسے غفلت، معیست، ظلم اور سرکشی میں نہیں گزارنا چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا سوال روز قیامت کو یہ ہوگا کہ اس نے مال کن ذرائع سے کمایا اور کن مصارف میں خرچ کیا۔ مال و دولت دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ انسانی ضروریات اور دنیاوی حاجات کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن اور بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے مال و دولت بھی نعمت خداوندی ہے، اس لیے اسلام نے اسے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن حصول کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے بڑا اصول محنت اور ایمانداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت اور مشقت سے مال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ پھر حصول مال کے لیے دیانتداری لازمی ہے۔ تجارت میں دیانت اور صداقت بنیادی اصول ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا مال افضل اور طیب ہے؟ فرمایا، محنت اور دیانت سے کمایا ہوا مال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس اسلام نے حرام یعنی ناجائز ذرائع سے کمانے کی مخالفت کی ہے۔
ارشاد الہی ہے، اے مومنو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح دھوکہ دہی سے حصول مال کی تمام شکلیں، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، اسمگلنگ اور گبن وغیرہ حرام اور ممنوع ہیں۔ اسلام نے نہ صرف مال کے حلال اور جائز ذرائع کی تاکید کی ہے، بلکہ صرف مال اور انفاق مال کے اصول دیے ہیں۔ اس میں اسراف اور تبذیر کی ممانعت ہے۔ اسراف سے مراد فضول خرچی، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے کہ آج کل شادی بیاہ پر نمائش کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تبذیر سے مراد ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے پر شرعی ممانعت ہے، مثلاً شراب نوشی، ناچ گانے بجانے وغیرہ۔ قرآن مجید نے فضول خرچی اور حرام کاموں پر خرچ کرنے والے کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ پھر ریاکاری سے خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، لہٰذا خرچ کرنے میں ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے روز ہمیں پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا اور کس طرح کمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اہل مال کو حساب دینے میں خاصا وقت لگے گا۔ آخری اور پانچواں سوال، علم سیکھ کر اس پر کہاں تک عمل کیا؟ علم حاصل کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے اور دین اسلام اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، حصول علم ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، طلب علم عبادت ہے، علم جنت کا راستہ ہے، علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھیروں کے لیے بینائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، علم رہنمائی زندگی ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، الغرض علم لازوال دولت ہے اور عطیہ خداوندی ہے، لیکن علم وہی مفید ہے جس پر عمل کیا جائے۔ علم و عمل میں موافقت ضروری ہے، ورنہ یہ منافقت ہے، اور اس کی مثال گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، علم کے بغیر عمل وبال اور ہلاکت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بے عمل کو چراغ کے فتیلہ سے تشبیہ دی، جو لوگوں کے لیے تو روشنی مہیا کرتا ہے لیکن خود جل کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے روز عالم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علم حاصل کر کے اس پر کس قدر عمل کیا، اور اگر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل نہ کیا ہوگا تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ الغرض اللہ کے صادق و صدوق رسول نے ہمیں قیامت کے دن کا پرچہ اور سوالات بتا دیے۔ ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی دنیاوی زندگی میں تیاری کرنی چاہیے تاکہ آخرت کے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں پھر آپ سے ملوں گی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔